مجھے بتائیں جمعے سے زیادہ تگڑی نماز ہے کوئی؟ سر کوئی فرض نماز بھی جمعے کا مقابلہ نہیں کرتی اپنی سٹرینتھ میں. عید کی تو نماز نفلی ہے اور سنت نماز ہے. اسلام میں نمبر 1 نماز جو ہے نا وہ جمعے کی ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا نا میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو. مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ, ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی نماز تھی, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بارش ہوئی, نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے میں بھی اناؤنسمنٹ کر دو صلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ دو. یہ ساری تمیز میں نے اس لیے بنائی کہ اگر جمعے کی نماز گھر, لیکن جب جمعے کی نماز گھر پڑھیں گے تو پھر آپ زور کے 4 فرض پڑھیں گے. اس طریقے سے مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے, وہ زور کے 2 فرض پڑھے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے, بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں, عام حالت. اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے, دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی, اسی مصلی کے اوپر, جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا, کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا, وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و ما سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے, اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا, اور اس سے بہتر مجلس میں کروں, فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. ہاں
سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیہ رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے، تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی۔ آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے۔ ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے۔ پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے۔ اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹ، تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس تھا امریکہ میں، انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے، اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو اس نے کہا اسلام
خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اسلام یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز. واقعی میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا، وہ بھی گاڈ اورینٹڈ. مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے. اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع
مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے، اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین، قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے دوسری، کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن
کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہیں. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں، ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا، دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب، اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں. واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں، جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا، کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. اس جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی، ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ سارے گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے، آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے. تلاوت سے اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا.
یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے. میں کہتا ہوں اس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں. ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے. آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں. نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں پورے پروٹوکول کے ساتھ. اس میں تو میری مدد فرما. اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں، اس پہ تو میری مدد فرما. یعنی دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا. بہرحال یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے. سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے اللہ، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے. بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا
کیونکہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی, میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا, کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے, اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی, تو پاک ہے, غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا, تجھ سے تو ہو نہیں سکتی, جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ, بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو, اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے, جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ, کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یہ کیٹالسٹ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ, تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا ونعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے. اور یہ ہے وہ ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے, ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا, اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں, سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی, 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں, اور یوم عرفہ 53. تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں. 2 نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں, اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے یار. تو
پھر وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو، تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عید وہ والی عید ہو۔ ہوں تھی منہ اڑ کے بہ جاؤ، اس لیے چھوڑ دو یار، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ٹیک۔ ہاں آپ اگر اپنے فرقے میں ہی پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا، تو جس طرح سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل البیت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ شیعہ پاگل ہیں جو یہ ماتم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ سانو ہی پیٹ رہے جے، ساڈے وڈیاں نو ہی پیٹتے پے جے، تو صحیح پیٹتے پے جے۔ جب تک آپ کو نہیں پتا تو ظاہر آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پرابلم کیا کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ان ایشوز کو اتنا آسان نہیں ہے۔ بال واپس آ جائیں تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی، اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا، 9 ذی الحجہ۔ تو دیکھیں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول۔ تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے، یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں۔ یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، سفر اور ربیع الاول۔ یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کی رکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے، 2 29 1 30 1 29 2 30، کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ ہوا، یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا آئٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی، جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے۔ یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، 8 سے 21 سال پہلے، لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو۔ بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں، جواب نہیں آیا۔ شیخ زبیر علی صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا، تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے۔ کہتے جواب کیا لکھتے، صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن خاموشی اختیار کر لی۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا، قاضی اسماعیل کی کتاب کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے۔ اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے، 12 تاریخ نہیں لکھی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی۔ اب آ جائیں جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے۔
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जो उन पर अल्लाह की आयात तलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं, इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ने वो एहसान किया जिसे कुरान में एहसान के तौर पर बयान किया है। लिहाजा एहसान भी है, रहमत भी है, और कुरान कह रहा है कि अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। तो इसलिए हम मिलाद इस तरीके से मनाते हैं कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई एहसान नहीं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस तरीके पर मनाओ जो नबी इस्लाम ने तारीम फरमाया सही मुस्लिम में, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। पूछा गया पीर के रोजे के बारे में, फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम ने जश्न कुरान और जश्न मिलाद मंडे का रोजा रखकर मनाया है। और मजे की बात बताऊं, ये सूरह यूनुस की जो आयात है ना, ये स्पेसिफिकली नुज़ूल कुरान के बारे में है। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यहां से स्टार्ट होता है। ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ो नसीहत वाली किताब नाजिल हो गई, जो दिलों को लगे हुए रोग का इलाज है और रहमत है मोमिनीन के लिए। फिर साथ अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। ये स्पेसिफिकली कुरान के बारे में था। अब आप इसको जोड़ लें सही मुस्लिम की हदीस के साथ कि नबी इस्लाम ने कुरान और अपनी पैदाइश की खुशी को जमा किया और फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। जश्न कुरान और जश्न मिलाद ये इकट्ठे नबी इस्लाम ने मनाए। मुझे बताएं, जो स्पेसिफिकली नबी इस्लाम ने जिस खुशी का इजहार अपनी पैदाइश के साथ किया वो कुरान की खुशी थी। और हमारे उलमा हमारी पब्लिक को यह बताते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये कौन सा जश्न कुरान है कि आप कुरान की आयात अपनी हर नमाज की हर रकत में पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर नमाज के बाद आप बाबों को पुकारना शुरू कर दें, मरे हुए लोगों को अल्लाह के मुकाबले पर ठहरा लें, ख्वाह बंदे कहकर ठहराएं, ख्वाह किसी भी तरीके से, वो हमारे नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। तो जश्न कुरान प्रैक्टिकली यह है कि आप उस तौहीद के ऊपर चलें, और जश्न रसूल यह है कि आप नबी इस्लाम की अजमत अपने दिल में बिठाएं और उसके बाद नबी इस्लाम की जो दावत है उसको आगे लेकर चलें। यह है काम करने का। और यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। रबीउल अव्वल के इस मौका पर मैं तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरतुल अराफ की जो आयत नंबर 157 है ना, इसे एक दफा जरूर कवर करें ताकि आपको पता चले कि बीइंग अ उम्मती हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलाद के हवाले से, कि नबी इस्लाम की जो दुनिया में तशरीफ आवरी है, आपकी जो पैदाइश है, इसमें से हमने रिजल्ट क्या निकालना है और कौन से अहले ईमान है जिनके ईमान को अल्लाह ताला ने कबूल किया। ये 157 नंबर आयत है, स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से कि उन पर ईमान लाने वाले लोग कौन से हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, ये वो लोग हैं जो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं नबी उम्मी की। नबी उम्मी उम्मुल कुरा यानी मक्के के रहने वाले, और उम्मी इन मानों में कि नबी इस्लाम ने दुनिया में किसी से तालीम हासिल नहीं की थी, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। क्योंकि सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यानी इस कुरान के नजूल से पहले ना अपने दाएं हाथ से आप कुछ लिख सकते थे, ना किताब में कुछ पढ़ सकते थे, अगर ऐसा होता तो ये बात काफिरों को शक में मुब्तला कर देती कि ये किताब आपने खुद लिखी है। डॉक्टर इकबाल का शायर होना खूबी है, हमारे नबी का शायर होना खामी होगी। वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, हमने इनको शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये इनकी शान के लायक है। तो नबी इस्लाम के शान शान ही नहीं है कि आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते या किताब में कुछ पढ़ सकते। ये नबी इस्लाम का मौजज़ा था उम्मी होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले ईमान वो हैं जो पैरवी करते हैं इस नबी उम्मी की,
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب توراہ میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے، وہ ان سے ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے۔ یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب۔ یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی۔ اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی، ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا، اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے، جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی۔ اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور
اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں. خیر کرنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت، انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل، وہ ظاہر ہے حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے. اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی تو کسی کام کا نہیں. ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے. لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی. نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے. تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں. لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں. کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے،
شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں, اتنا وہم نہ کیا کریں, تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا, آپ کو پتا ہے نا, آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں, اتنا تردد کریں, پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائر موجود ہیں, پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے. بخاری